السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ آل عمران کی 126 سے 164 تک کی آیات کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اسے مگر محض تمہارے لیے خوشخبری۔ کس سے؟ یہ جو پچھلی آیات میں بدر میں فرشتوں کی مدد کی خبر دی گئی تھی، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ بدر میں فرشتوں کی مدد کی خبر کا مقصد تمہارے لیے ایک خوشخبری تھی، اور یہ کس لیے تھا؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو کہ بڑی عزت اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسباب کی، کسی کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرنے کے لیے، وہ تو اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی تاکہ ان کے دل خوش ہو جائیں، اور اس جنگ کا مقصد بتایا گیا تاکہ اہل کفر کی ایک جماعت کا صفایا کر دے یا انہیں شکست دے تاکہ وہ نامراد واپس پلٹیں۔ ان کافروں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا چاہے تو انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ احد جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا اور آپ ایک گڑھے میں گر پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح سے فلاح پائے گی کہ جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسے اور ایسے کیا۔ تو اس پر یہ آیت اتار دی گئی کہ فلاح کا انحصار، بخشش کا انحصار اور اختیار سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی پوری طرح مالک کل ہے، جو چاہے وہ کرے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی وہ بخشش فرمائے گا۔ فرمایا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، کئی گناہ بڑھا کے سود نہ کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پہ تقوی کا تقاضا بتا دیا گیا، وہ کیا ہے؟ اور ایمان کا تقاضا تقوی ہے، اور تقوی کا تقاضا سود نہ لینا ہے۔ اور کسی بھی انسان کی فلاح، بہبود، کامیابی کے لیے لازم کیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اس کی ذات کا احساس یعنی تقوی ہو۔ پھر فرمایا واتقوا النار، اور بچو آگ سے۔ کہاں ہے آگ؟ قبر کی آگ، حشر کی آگ، جہنم کی آگ، آخرت کی آگ۔ کہا اس سے بچو، وہ عدت للکافرین، جسے کہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں واتقوا النار، آگ سے بچو۔ تو ہم سب کو آگ سے کیسے بچنا ہے؟ یعنی ہر اس عمل سے بچنا ہے جو انسان کو آگ میں لے جانے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں واضح فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس آگ سے بچو کہ جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک کام ہے جس سے بچنے کا حکم دیا، پھر کرنے کی بات بتائی، کرنے کا کام بھی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو جس انسان کو بھی رحم چاہیے، رحمت چاہیے اس دنیا میں، اگلی دنیا میں، تو اسے کرنا کیا ہے؟ اسے فرما برداری کرنی ہے، اسے اطاعت کرنی ہے دو ہستیوں کی، نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کا حکم ماننے کے لیے اس حکم کا پتہ ہونا لازم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اللہ کا حکم جاننا لازم ہے۔ وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جب ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ رسول کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت کے لیے لازم ہے کہ ہمارے پاس علم ہو سنت رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر صرف علم نہ ہو بلکہ ہماری نیت، بلکہ عزم مصمم ہو ہمارے دل میں کہ ہم لازمی ان کی اطاعت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کرتے رہیں، اور اس پہ پرسسٹنٹ رہیں، اس پہ مستقل مزاجی اختیار کریں یہاں تک کہ ہماری واپسی کا وقت آ جائے۔ ایک بڑی اہم بات جو آپ سے کہنا چاہوں گی اس موقع پر، وہ یہ کہ یاد رکھیں یہاں پہ ہمیں دو ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اطیعوا اللہ پہلی بات ہے، اس پہ عمل کے لیے بھی اطیعوا الرسول لازم ہے۔ جب تک اطیعوا الرسول نہ ہو، اطیعوا اللہ پر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہمیں براہ راست ملتا ہو۔ یہ تمام احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے توسط سے ہمیں پہنچے، کچھ وحی متلو یعنی قرآن کی صورت، اور کچھ وحی غیر متلو یعنی حدیث کی صورت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دونوں کی اطاعت کا حق ادا کر سکیں۔ پھر فرمایا وسارعوا، اور دوڑو، جلدی کرو۔ کس کی طرف دوڑنا ہے؟ دنیا کی طرف نہیں، مال کی طرف نہیں، جاہ و منصب کی طرف نہیں، بلکہ ان کاموں کی طرف جو اللہ کی بخشش کو اور جنت کو لازم کرنے والے ہیں۔ فرمایا تیزی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش پالے، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر تقوی کی صفت کو نہ صرف پیدا کرے بلکہ اس کو بڑھاتا رہے، ہر اس طریقے سے جس طریقے سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری زندگی کا عمل ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی ذات کا احساس اپنے دل کے اندر اس کو نہ صرف جاگزیں کر لیں بلکہ دن بدن اس کو بڑھاتے چلے جائیں کہ اللہ کو یہی ہم سے مطلوب ہے۔ فرمایا کہ یہ جنت والوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ کون ہے جنہیں ایسی جنت ملے گی؟ متقین، اور متقین کی خصوصیات کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی اور غم ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب کوئی بیماری یا مصیبت آ جائے، لیکن اصل تقوی والے وہ ہیں جو ہر حال میں صدقہ دیتے رہتے ہیں، اچھی حالت ہو تب بھی، بری حالت ہو تب بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، آپ نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی۔ پھر اسی طرح صدقہ انسان کی بری موت کو بھی ٹالتا ہے، صدقہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بھی بجھاتا ہے۔ لہٰذا جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں اور یہ عمل مسلسل جاری رکھتے ہیں۔ اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ قسم کہتے ہیں، دیکھیے ہمارا جو ترجمہ ہے وہ کہتا ہے غصے کو پی جانے والے، ایکچولی یہ ترجمہ نہیں ہے۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو وہ چینلائز کرتے ہیں، ایک ایسا کنواں کہ جس سے ڈرینیج کے ذریعے پانی کو ٹرانسفر کیا جائے، اس کو قزم کہتے ہیں۔
یعنی وہ اپنے غصے کو چینلائز کرتے ہیں۔ دیکھیں جب غصے کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی صورت کبھی نہ کبھی انسان سے باہر نکل آتا ہے، لیکن جب اس کو چینلائز کیا جائے تو پھر وہ درست سمت میں چلا جاتا ہے، جیسا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت اس حوالے سے بہت بڑی اگزامپل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں، ایسی بات بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غصہ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر سے غصے کو ختم فرما دے، اور جو تھوڑا بہت رہ جائے اسے ہمیں چینلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قابو کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کا نسخہ بھی آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا غصہ روک لے اللہ تعالیٰ اس پہ سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، اور جو اپنی زبان روک لے یعنی غلط باتوں سے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت لے کے جائے یعنی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ کون ہیں تقوی والے؟ والعافین عن الناس، جو کہ لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی کس کی؟ تعلقات کی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو معافی کرنے سے کبھی کوئی کسی انسان کی شان میں کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ کون ہے یہ محسنین؟ جب ان سے کوئی بھی برا کام ہو جاتا ہے یا یہ اپنے نفس پہ کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو محسنین ہوں گے ان سے کبھی کوئی برائی ہوگی نہیں۔ انسان ہے، انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، لہٰذا فرمایا کہ جب والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب بھی ان سے کوئی بے حیائی کا، برائی کا، بے حیائی باتوں کی بھی ہوتی ہے، بے حیائی اعمال کی بھی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی غلط کام ہو جاتا ہے یا یہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، کس طرح؟ خود کو گناہ سے آلودہ کر کے ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فوراً ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا احساس، اللہ کی یاد آ جاتی کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کس کو ناراض کر دیا۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی فوراً معافی مانگنے لگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغفرت طلب کرنے کے بھی بے شمار نسخے بتائے ہیں، جس میں سے اس وقت میں جو نسخہ بتاؤں گی وہ بڑا ہی کارگر نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفار کے بہت سارے خوبصورت کلمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فوری طور پہ اللہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیتے ہیں، کہ معافی مانگ لیتے ہیں، اور پھر فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش سکے؟ کوئی بخش ہی نہیں سکتا، اختیاری اسی کا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ اصل توبہ کس کو کہتے ہیں اور طلب مغفرت کی تکمیل کس چیز پہ ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے کیے پہ جان بوجھ کے اصرار نہیں کرتے، یعنی جس بات پہ وہ شرمندہ ہوئے، جس بات پہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی پھر وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ابلیس کی ہلاکت 2 چیزوں میں ہے، ایک ہے استغفار اور دوسری ہے
کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دونوں کو تھامنے کی توفیق دے۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ بہت خوبصورت بات ہمیں بتائی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ اگر اجر چاہیے تو پھر عمل کی بدولت ہی ملے گا، یعنی ہر وہ شخص جو عمل صالح کرے گا تبھی اسے اجر ملے گا۔ فرمایا تم سے پہلی امتوں کے واقعات گزر چکے، بس تم زمین میں چلو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر فرمایا ہادا بیان للناس، ہادا کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ یہ بیان للناس، تمام نوع انسانی کے لیے اعلان حق ہے، اور وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور جن کے دل میں تقوی ہے ان کو یہ ہدایت بھی دیتا ہے اور ان کو یہ نصیحت بھی دیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں نصیحت ملے، ہم ہدایت پا جائیں، تو اس کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا لازم ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا، تم کمزور نہ بنو، سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہوا، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں ایمان والوں کو دو کاموں سے منع کیا جا رہا ہے، جبکہ زندگی کے اس سفر میں کبھی تو انسان پہ سستی چھا جاتی ہے اور کبھی غم۔ یہ وہی دو چیزیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ پہلی چیز ہے وہن۔ وہن کہتے ہیں ایسی سستی کمزوری کہ انسان ڈھیلا پڑ جائے، کام میں سستی اختیار کر لے، اور حزن کہتے ہیں کسی بھی محرومی کی وجہ سے جو انسان کو غم لاحق ہوتا ہے، یا کسی بھی محبوب چیز کی دوری کی وجہ سے انسان کو ایسا غم لاحق ہو جائے کہ وہ عمل صالح سے رک جائے، تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو ایسے میں کرنا کیا ہے؟ ایسے میں ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور نتیجہ کیا ملے گا؟ بلندی مرتبہ ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب تم سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی اتنے تمہارے کوئی ورتھ نہیں رہے گی۔ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ کیا ہم کم ہو جائیں گے تعداد میں؟ تب ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو بہت خوبصورت بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہن نہیں کرنا، دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا، موت سے نفرت نہیں کرنی، آخرت سے بے پرواہ نہیں ہونا، سستی نہیں کرنی، اور ایسا غم نہیں لگانا دل کو کہ اللہ بھول جائے، آخرت بھول جائے، قبر بھول جائے۔ ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ایمان کو بڑھانا ہے۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، آمین یا رب العالمین۔ فرمایا اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، یعنی احد میں جب اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا تو ان کو بتایا گیا کہ تمہاری طرح وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کی زندگی ایک پہیے کی مانند ہے جس پہ اگر ہم ایک ڈاٹ لگا دیں تو کبھی یہ ڈاٹ اوپر، کبھی سائڈ پہ اور کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ دھوپ چھاؤں کی طرح یہ آتے رہتے ہیں۔ انسان کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے تیاری رکھنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کا امتحان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ خوشی سے آزمایا جاتا ہے، کبھی غم سے آزمایا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ امتحان
کیوں لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان اس لیے بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے مومن کون ہیں، اور پھر تم میں سے کچھ کو شہید بنا دے، یعنی ان کو بلند مرتبے پہ فائز کرے شہادت کے۔ اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص کر دے، چھانٹ لے اور کافروں کو مٹا دے۔ تو یہ جو زندگی میں انسان کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، یہ دراصل انسان کو پرکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ان دونوں کیفیات میں وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا رویہ اور اس کا طریقہ ان حالات میں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے امتحان تو لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہی ہماری سلیکشن کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کون اللہ کی رحمت یعنی اس کی جنت کے قابل ہے۔ اس لیے واضح طور پہ بتا دیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھ لیا ہے تم نے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو یہاں پہ جنت میں جانے والوں کے امتحان کے بارے میں 2 پرچے بتا دیے گئے۔ امتحان 2 طرح سے ہوگا، صرف امیدوں سے جنت نہیں ملے گی، صرف باتوں سے جنت نہیں ملے گی، صرف جھوٹے اور ذاتی اپنے پرسیپشن سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون ہے جس نے جنت کو پانے کے لیے اٹ موسٹ اور کنٹینیوس اسٹرگل کی، کتنی کوشش کی، کیسی کوشش کی، اور پھر کتنا وہ اس کوشش میں پرسسٹنٹ رہا، اس نے صبر کتنا کیا۔ تو اس آیت میں اس سوال کا جواب دے دیا گیا ہے کہ زندگی میں انسان پہ مصیبتیں، مشکلات، امتحان کیوں آتے ہیں۔ تو فرما دیا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون ہیں جو اللہ کے راستے میں مسلسل کوشش کرنے والے ہیں، اور کون ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ تم لوگ موت کو سامنے دیکھنے سے پہلے اس کی تمنا کرتے تھے، بس تم لوگوں نے اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ موقع یہ تھا کہ جن صحابہ کو بدر میں شرکت کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے جہاد کی تمنا کی تاکہ وہ بھی شہید ہوں اور بڑا مرتبہ پائیں، جیسا کہ بدری صحابہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لہٰذا غزوہ احد کا دن آ گیا تو اس پہ بتا دیا گیا کہ اب تم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا۔ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں مگر ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ رسول، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، یعنی آپ خاتم الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ جتنے رسول آئے آپ سے پہلے آئے، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ فرمایا تو کیا وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضرت عمر بہت ہی زیادہ تکلیف اور غصے کے عالم میں تھے، سارے صحابہ کا دل ٹوٹ چکا تھا، بری حالت تھی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، جس پر تمام صحابہ نے بھی اس آیت کی تلاوت شروع کر دی، اور حضرت عمر تھرا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی مجھے اس کی صحیح طرح سے اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ فرمایا کسی جان کو اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ یہ یاد رکھیں، میرا اور آپ کا ایمان ہے، نہ کوئی بیماری سے مرتا ہے، نہ کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، مگر وہ اللہ کے حکم سے موت آتی ہے۔ اور فرمایا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور جو شخص دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو اخروی ثواب چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں دے دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔
اور بہت سے انبیاء کے ساتھ اللہ والوں کی ایک بڑی تعداد نے جہاد کیا، تو اللہ کی راہ میں ان کو جو بھی تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہار مانی اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ دشمن سے دبے، اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ان کی زبان پر اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کیا تھا ان کی زبان پر؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، و اسرافنا، اور جہاں کہیں ہم سے کوئی زیادتی ہوئی اس کو معاف فرما دے، و اسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملے میں جو ہم نے زیادتی کی ہے اس کو معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر مدد اور فتح یابی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی اجر بھی دیا اور آخرت میں اچھا ثواب بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اہل کفر کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی برے ساتھ کے برے ہی نتیجے ہوں گے، پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اس طرح کرنے سے اصل نقصان تمہارا ہی ہوگا، بلکہ تمہارا آقا تو اللہ ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ ہم عنقریب اہل کفر کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ظالموں کے لیے وہ بری جگہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یعنی ابتدا جب جنگ احد میں ہو رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی دکھائی، کس وجہ سے؟ مال کی محبت کی وجہ سے، جب ایک طرح سے مسلمان جنگ جیت گئے تو وہ صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پہ مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ کے کھا رہے ہیں تو تم تب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا، ان کا آپس میں یہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اب تو ختم ہو گئی ہے جنگ، تو لہٰذا انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، سوائے 12 لوگوں کے، ٹوٹل 50 لوگوں کو آپ نے وہاں مقرر کیا تھا۔ تو چونکہ مال غنیمت سب لوٹ رہے تھے تو مال کی محبت ہر انسان میں ہوتی ہے، وہ درہ چھوڑ کے آ گئے۔ فرمایا اور اپنے معاملے میں خود آپس میں جھگڑنے لگے۔ کس بات پر؟ اس بات پہ اختلاف تھا کہ اب ڈیوٹی ہماری باقی رہ گئی ہے یا چونکہ جنگ از اوور تو ہمیں چلے جانا چاہیے۔ اور جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھلا دی، کیا؟ مال غنیمت، تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ کا مومنوں پہ بڑا فضل و کرم ہے۔ اصل میں انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہو گیا تھا، ورنہ سب بہت ہی خالص صحابہ تھے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی جو بھی تم نے عمل کیا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں کی شکست کے اسباب تھے وہی اگر آج ہم موجودہ زندگی میں دیکھیں تو امت کی زوال کے اسباب بھی ہیں۔ تھوڑی سی کم ہمتی، بزدلی، کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، پھر سنت کو یا رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دینا، اور پھر آپس کا تنازع، آپس کا جھگڑا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، امتوں کے اندر ان چیزوں سے نکلنے کی ہم سب کو اور ان چیزوں کے لیے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یاد کرو وہ موقع جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پہ غم پہنچایا تاکہ تم سے جو کھو گیا ہے اور تمہیں جو مصیبت بھی لاحق ہوئی اس پہ تم غم نہ کرو، اور اللہ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے غم کے بعد تمہارے اوپر سکون نازل کیا،
جو ایک نیند تھی، جو تم میں سے ایک جماعت پہ غالب آ رہی تھی اور دوسری جماعت تھی جس کو صرف اپنی فکر لگی ہوئی تھی اور جو اللہ کے بارے میں ناحق اور دور جاہلیت کی بدگمانیوں میں مبتلا تھی۔ کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی بات کا اختیار ہے؟ یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو لوگ تھے 300، انہوں نے یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا مسلمانوں کو کہ ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی، ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا، ہماری تو کسی بات کو امپورٹنس ہی نہیں دی گئی۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے تمام امور اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے رہتے ہیں جنہیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بات مانی جاتی تو ہم یہاں پہ قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں میں پہنچ ہی جاتے، اور تاکہ تو اللہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی باتوں کو آزمائے اور تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ رازوں کو نکھارے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، آج کا جملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ جب بھی ہم سینے میں کچھ بھی گندگی، کچھ بھی کبر، کچھ بھی خرابی چھپا کے سامنے سے اپنے آپ کو درست پیش کریں تو ہمیں یہ جملہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سینے کے اندر جو بھی ہے، جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، جو ایمان میں شک ہے، جو آخرت سے دوری ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ دل میں ایمان کتنا ہے اور شک کتنا، وہ جانتا ہے کہ دل میں عاجزی کتنی ہے اور کبر کتنا۔ تو ہم سب کو اپنے دلوں کی صفائی کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت ہو جائیں۔ فرمایا بے شک تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ دکھلائی جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، شیطان نے ان کے بعض برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اللہ نے یقیناً انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات شکست کا سبب انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اور شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، لہٰذا شیطان سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہیں، اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے اور اگر برے ہیں تو دشمن کو تقویت ملتی ہے، یعنی ہمارے برے اعمال شیطان کو تقویت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اے ایمان لانے والو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی کافروں کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، لہٰذا ہمیں ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے ہر چیز میں، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ گفتگو میں ہو، ہر طرح سے۔ فرمایا ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ سفر یا جہاد کے لیے نکلے تو کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان خیالات کو ان کے دلوں میں حسرت و یاس بنا دے۔ تو بہت اہم بات ہے کہ کاش سے پرہیز کرنا چاہیے، کاش کہنے سے دل میں حسرت اور یاس پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو کہ میں ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، لیکن کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی، جو اس نے چاہا وہی ہوا، کیونکہ لو یعنی کاش شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو کاش کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت، خیر مما یجمعون، ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی لذتوں سے، دنیا کے مال سے، اسباب سے اور جاہ و حشمت سے، اسٹیٹس سے، ہر چیز سے
موت بہتر ہے؟ کون سی موت؟ جو اللہ کے راستے میں آ جائے، چاہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہو، چاہے انسان اللہ کے راستے میں کسی تعلیم و تعلم میں نکلے، جو موت اللہ کے راستے میں آئے وہ انسان کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے دنیا میں لوگ جمع کر رہے ہیں، کیونکہ اس موت کے نتیجے میں نہ صرف اسے اللہ کی مغفرت ملے گی بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے بھی فیض یاب ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ نکلنے کی برکت۔ اور یاد رکھیں کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں تاکہ اللہ کرے کہ ہمیں موت بھی اللہ کے راستے میں آئے۔ فرمایا اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم سب اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آپ محض اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں۔ اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔ بس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان ہر طرح کے ظاہری اسباب ضرور اختیار کرے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے۔ فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ آئے گا جس چیز کی اس نے خیانت کی ہوگی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ میدان بدر میں ایک سرخ چادر گم ہو گئی تھی، تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید یہ رسول اللہ نے لے لی ہو۔ تو یہاں پہ نبی کی رفعت اور شان کی بلندی بیان کی گئی ہے، آپ کی عصمت کی شہادت دی گئی ہے کہ نبی خیانت کار نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی خیانت کرے گا تو پھر وہ قیامت کے دن اسی اپنی خیانت والی چیز کو اپنے گلے میں طوق کی صورت اٹھائے ہوئے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خیانت کے بارے میں بہت بات کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور اس کی بہت ہی اہمیت بتائی، اور پھر کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی تم میں سے قیامت کے دن میرے سامنے اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پہ اونٹ ہو جو چیخ رہا ہو اور وہ کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں کہوں گا کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں تنبیہ کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح گھوڑے، بکری، آدمی اور زمین کے ٹکڑوں کا ذکر کیا، اور ہر بار یہی بات دہرائی کہ میں کہوں گا کہ میں آج کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر طرح کی امانتوں کی پاسداری کی فکر کرنی چاہیے، چاہے وہ ڈونیشنز کی صورت ہو، چاہے وہ مال کی صورت ہو، چاہے وہ کسی کی راز کی بات ہو، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ فرمایا جو کوئی بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ آئے گا جس کی اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پہ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ فرمایا کیا وہ شخص جو رضائے الہی کا تابع رہا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان رضائے الہی کی اتباع کرنے والوں کے اللہ کے یہاں مختلف درجے ہیں، اور اللہ کو ان کے کاموں کی اچھی طرح سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اگر عمل مختلف ہیں تو انجام بھی مختلف ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو کہ ہم پہ احسان کیے چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ کا مومنوں پہ یقیناً یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کی آیتوں کو ان لوگوں پہ تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو جو شخص بھی اپنی اصلاح چاہتا ہے اس کے لیے یہی 4 نکاتی پروگرام ہے جو کہ رسول کا پروگرام تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے سناتے تھے، بتاتے تھے سب کو
لفظی تلاوت بھی، معنوی تلاوت بھی، حکمی تلاوت بھی، اور تزکیہ کرتے تھے، یعنی انسانوں کے اندر سے برے خصائل کی جگہ نئے خصائل کی افزائش، اور کتاب کی تعلیم اور تعلم، اور حکمت کی تعلیم یعنی سنت کی تعلیم آپ نے دی، اور یہی دراصل گمراہی سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے نجات عطا فرمائے، اور اس 4 نکاتی پروگرام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔